اور آپ سب کو بچے بچے کو پتا ہے کہ صابر پاک 12 سال تک لنگر تقسیم کرتے رہے، لیکن آپ نے کبھی نہیں کھایا۔ ان دنوں آپ کھاتے کیا تھے؟ کیونکہ جو واقعات سن چکے ہیں مجھے صرف اشارہ کر کے اگلی روایات کی طرف بڑھنا ہے، اس کو دہرانا نہیں ہے، تاکہ آپ کے ذہن کا سلسلہ وہاں سے جڑ جائے۔ حضرت صابر پاک سے کسی نے پوچھا وہ 12 سال آپ کے کیسے گزرے؟ فرماتے ہیں کہ بابا صاحب نے تو مجھے اجازت نہیں دی تھی کھانے کی، یہ کہا تھا لنگر لٹاؤ، لنگر تقسیم کرو، لیکن خود کھانے کے لیے مجھے نہیں کہا تھا، میں نے نہیں کھایا 12 سال تک۔ تو کہا کھاتے کیا تھے؟ کہا کہ صرف پانی پیتا تھا، اور جب پانی پی کر بھی پھر میرا پیٹ نہیں بھرتا تو میں جنگلوں میں چلا جاتا، اور درخت کی پتیاں، جو درخت کسی کی ملکیت میں نہیں ہوتے، جو کسی کی زمین پر نہیں ہوتے، اس لیے کہ جو زمین کسی کی ملکیت نہ ہو وہ اللہ کی ملکیت ہے۔ یوں تو سب کچھ اللہ کا ہی ہے، لیکن فقہاء نے اس کا حکم بیان کیا ہے کہ جو زمین کسی کے قبضے میں نہ ہو وہ اللہ رسول کی خاص ملکیت ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو فرماتے ہیں کہ میں وہ درخت کی پتیاں کھاتا تھا اور اسی پر گزارا کرتا تھا۔ پھر حضرت بابا فرید الدین گنج شکر نے، جو آپ کوئی غافل تھے ایسا نہیں ہے، لوگ بیان کرتے ہوئے یوں ظاہر کرتے ہیں کہ وہ 12 سال تک بھوکے تھے، بابا فرید کو خبر نہ تھی، اور جو بے خبر وہ پیر کیسے ہو سکتا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے بے خبر پیر ہو ہی نہیں سکتا، پیر تو روشن ضمیر ہوتا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ خبر ہو کر بھی بے خبری ظاہر کی جاتی ہے، پردے ڈالے جاتے ہیں، یہ مقام ہوتا ہے پیر کا، یہ مرتبے ہوتے ہیں پیر کے۔ وہ کوئی دکان تھوڑی ہے کہ کوئی بھی ایجنسی لے کر کے بیٹھ جائے پیر بن جائے۔ مقام پیر یہ ہے، مقام پیر یہ ہے، اگر وہ مرید سے باخبر نہیں ہے تو وہ پیر مریدین کے ساتھ کھلواڑ کر رہا ہے، وہ دھندا تجارت کر رہا ہے۔ لیکن اللہ والوں کی شان یہ ہوتی تھی، معلوم ہو کر بھی پردے ڈالتے تھے۔ تو عرض یہ کرنے چلا تھا کہ بابا فرید الدین گنج شکر اس شان سے انہوں نے چلے کیے تو انہوں نے حضرت صابر پاک کو بھی کروایا۔ 12 سال تک بھوکے رہے، بابا کو سب پتا ہے، بابا صاحب کو سب پتا ہے، لیکن آپ پردے ڈالے ہوئے ہیں، اس لیے کہ یہ بھی تربیت کا ایک انداز ہوتا ہے۔ اور 12 سال کے بعد آپ کا حال یہ تھا کہ والدہ آئی تو والدہ نے شکایت کی، اور وہ مشہور سی بات ہے کہ ماں نے کہا کہ کسے کھانا نہیں دیا، تو بابا صاحب نے بلایا کہ آپ کھاتے نہیں تھے، میں نے تو پورا لنگر کھانا آپ کو دیا تھا۔ کہا حضور کیسے کھاتا؟ آپ نے تو اتنا کہا تھا کہ کھانا، لیکن کھلانا کہا تھا، یہ تھوڑی کہا تھا کہ کھا بھی لینا۔ اس سے پتا چلتا ہے کہ انسان رزق حلال میں کتنا پیور ہوتا ہے، تب کہیں جا کر اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا پتہ ملتا ہے۔ یہ بھی ورنہ ایسا نہیں ہے تسبیح چل رہی ہے اور حرام پیٹ میں جا رہا ہے، خدا نہیں ملے گا۔ اس لیے کہ ہر چیز خون پر ڈیپینڈ کرتی ہے، اور یہ خون جو ہوتا ہے جب تک دل کے اندر نہیں جاتا یہ جسم کے اندر گردش نہیں کرتا، خون کو پمپ کرتا ہے دل۔ دل کے بہت سے کام ہے اور سب سے بڑا کام ہے خون کو پمپ کرنا۔ اب جب حرام کا خون بنے گا اور وہ دل میں جائے گا تو پھر اللہ کی محبت کیسے پیدا ہوگی، رب کا پیار کیسے پیدا ہوگا؟ یہ خاص صفت ہوتی ہے اللہ والوں کی۔ وہ جوتے سل لیں گے لیکن حرام کی طرف نہیں جائیں گے، وہ پانی بیچیں گے حرام کی طرف نہیں جائیں گے، وہ جھاڑو دے دیں گے حرام کی طرف نہیں جائیں گے، اس لیے کہ رزق حلال کے لیے ذلت کی جگہ کھڑا ہونا یہ ذلت نہیں ہے، حرام کھانا یہ ذلت ہے۔ حضرت صابر پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کی بات عرض کر رہا تھا کہ آپ جو ہے وہ اتنے بھوکے رہے، اتنی بھوک پیاس آپ نے اٹھائی، اور حضرت بابا فرید رحمت اللہ تعالی علیہ جو ہے وہ آپ کی تربیت کرتے رہے، اور تربیت میں آپ کو ان مراحل سے مجاہدات سے گزارتے رہے۔ حالانکہ ان دنوں حضرت محبوب الہی بھی پاک پٹن میں موجود تھے، پاک پٹن میں محبوب الہی کی بھی تربیت ہو رہی تھی۔ محبوب صاحب تھوڑے شرمیلی طبیعت کے آدمی تھے، پیر صاحب سے مرید ہوئے تو سوچا کہ یہ سب کی چوٹیاں کاٹتے ہیں مرید ہوتے وقت، یعنی بال کاٹتے ہیں، تو چونکہ نو عمری میں تھوڑا بال کٹانے میں شرم آتی ہے، اور سوچا کہ میرے بال کاٹ لیں گے تو میں اپنے ہم سبق دوستوں کے ساتھ استاد سے سبق لینے کیسے جاؤں گا، تو اگر یہ میرے بال نہ کاٹے تو اچھا ہو۔ تو پیر صاحب نے مرید کر لیا، بال نہیں کاٹے۔ لیکن جب کوئی دوسرا مرید ہوا اور اس کے بال کٹوائے تو بال کٹنے تھے کہ اچانک چہرے پہ نور آ گیا، تو محبوب صاحب نے سوچا کہ جو رمق وہاں آئی ہے مرید ہونے کے بعد اور بال کٹوانے کے بعد وہ میرے پاس نہیں ہے،
تو پھر دل میں خیال آیا کہ میرے بھی بال کاٹ دیے جاتے تو اچھا ہوتا، تاکہ وہ نور مجھے بھی مل جاتا۔ آپ نے محسوس کیا ہوگا میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ اکبر، بزرگان دین کا ایک اپنا انداز تھا۔ آج مرید ہونے کا، بیعت ہونے کا طریقہ بدل چکا ہے، انداز بدل چکا ہے۔ اب تو صرف جو ہے وہ عہد لیا جاتا ہے، مرید کیا جاتا ہے، اور ہر سلسلے میں الگ الگ انداز ہے۔ تو حضرت بابا فرید رحمت اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں آپ کو پہنچنا تھا، حضرت صابر پاک کو آپ پہنچے، اللہ کا رنگ ان پر لینا تھا، اللہ کی رینی لینی تھی۔ تو سرکار بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ تعالی نکال رہے ہیں اس منزل سے آپ کو۔ ان دنوں بھی حضرت صابر پاک کا انداز یہ تھا کہ آپ پورا دن حجرے میں رہتے، اللہ کی عبادت میں مصروف رہتے، باہر نہیں نکلتے۔ ایک مرتبہ آپ لنگر تقسیم کرنے نہیں آئے، 11 سال کی عمر تھی، اور 11 سے لے کر کے 23 سال کی عمر تک آپ جو ہے وہ لنگر ہی تقسیم کرتے رہے۔ تو اس درمیان میں ایک دن آپ باہر نہیں آئے، تو لوگوں نے بابا صاحب سے کہا بابا صاحب صابر باہر نہیں آتے، کہا چھوڑو، رہنے دو، کوئی آواز نہیں دینا اس کو۔ اور اس کے بعد لنگر کسی نے تقسیم کر دیا، تھوڑی تاخیر سے آپ باہر نکلے، تو اس وقت استغراق کی کیفیت تھی۔ اولیاء اللہ پر ایک وہ آتی ہے کیفیت جس کو استغراق کی کیفیت کہتے ہیں، اس کی بڑی فضیلت ہے، استغراق کی کیفیت کی بہت فضیلت ہے۔ اس کی فضیلت یہ ہے کہ جب بھی ولی استغراق میں ہوتا ہے اس کے درجے ایسے بڑھتے ہیں جیسے بجلی میں کرنٹ ہوتا ہے نا، ایسے درجے بڑھتے ہیں۔ اور حضور پر بھی کبھی کبھی کیفیت طاری ہوتی تھی، اور جب استغراق کی کیفیت طاری ہوتی تھی حضور علیہ السلام پر، تو حضور اماں عائشہ کو اور کسی کو پہچانتے بھی نہیں تھے۔ ایک مرتبہ وہ قاضی ایاز نے لکھا اس حدیث کو شفا شریف میں کہ حضور علیہ السلام موجود تھے، اماں عائشہ نے سلام کیا تو کہا من انتے، کون ہے تو آپ نے عرض کیا کہ عائشہ، تو کہا کون عائشہ؟ تو عرض کیا کہ ابو بکر کی بیٹی عائشہ۔ تو کہا ابو بکر کون ہے؟ تو کہا محمد کی زوجہ، محمد کی بیوی عائشہ۔ تو کہا من محمد، محمد کون ہے؟ تو اس وقت آپ ڈر گئی، گھبرا گئی کہ یہ کون سی بات ہو رہی ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے اپنی ابا کے پاس گئی، اور جب واپس تشریف لائی، دیکھو صوفیہ کی یہاں جو بھی اصطلاحات ہے وہ قرآن حدیث سے ہے، آپ کی نظر وہاں تک نہیں جاتی، اس لیے آپ اعتراض کرتے ہیں۔ استغراق کی کیفیت کا ثبوت بھی حدیث میں موجود ہے، جس کو اپنے وقت کے بہت بڑے صوفی قاضی ایاز نے لکھا ہے۔ اپنے والد کے پاس گئی، جب واپس تشریف لائی ہے تو اللہ اکبر، اس وقت والد بزرگوار کا دیکھو حضور کی کیفیت کیا ہے۔ جب آئے تو سرکار کو سلام کیا تو جواب دیا، مسکرایا، تو عرض کی حضور تھوڑی دیر پہلے یہ کیفیت تھی، اور سرکار نے فرمایا کہ میں اور میرا اللہ ہوتا ہے۔ کچھ لمحات مجھ پر ایسے آتے ہیں کہ میں اور میرا اللہ ہوتا ہے، اور اس درمیان کے اندر کوئی مقرب فرشتہ اور کسی نبی کی بھی رسائی نہیں ہوتی، وہ ہوتا ہے اور میں ہوتا ہوں۔ استغراق کی کیفیت تو نبی کا استغراق ان کی شان کے مطابق ہے، صحابہ کا استغراق ان کی شان کے مطابق ہے، اولیاء اللہ کا استغراق ان کی شان کے مطابق ہے۔ تو صابر پاک نکلے بھی تو استغراق کا اثر تھا، اور پوچھا کہ لنگر کس نے بانٹا؟ تو کہا کہ بابا صاحب کے وہ فلاں بیٹے ہیں نا، انہوں نے کہا کس کی اجازت سے بانٹا؟ کہا کہ حضرت آپ کو آنے میں دیر ہوئی اس لیے انہوں نے بانٹ دیا۔ کہا اس نے کس کی اجازت سے بانٹا؟ تو لوگ چپ ہو گئے۔ فرمایا وہ میری اجازت کے بغیر لنگر بانٹتا ہے اور اب تک وہ زندہ بھی رہتا ہے۔ بس اتنا کہنا تھا کہ ایک عجیب سی ان کی کیفیت ہوئی، زمین پہ گرے اور ان کا انتقال ہو۔ یہ صابر پاک کی، ابھی صابر پاک مرید نہیں ہوئے، بابا فرید کے مرید نہیں ہوئے، یہ مرید ہونے سے پہلے کا واقعہ۔ تو اس وقت تو بابا صاحب کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، بابا صاحب نے تو بیٹے کا جنازہ پڑھا دیا، دفن کر دیا۔ کہا علی احمد بیٹے بات کیا ہے؟ اس کی حضور آج میرے دادا کا انتقال ہو گیا، میرے دادا عبد الوہاب جیلانی کا انتقال ہو گیا تھا، تو میں ان کے جنازے میں گیا تھا، انہوں نے میرا انتظار تک نہیں کیا آنے کا۔ اور شیخ عبد الوہاب جیلانی کا انتقال بغداد شریف میں ہوا تھا، اور یہ تھے پاک پٹن میں، اور کہتے ہیں میں جنازے میں گیا تھا اور میرے آنے تک انتظار نہیں کیا۔ لوگوں نے کہا کتنے قدم میں گئے تھے؟ کہا 2 قدم میں بغداد پہنچا، بغداد سے 2 قدم میں گیا۔ یہ صابر پاک مرید ہونے سے پہلے کی شان ہے میرے آقا صابر کلیر کی۔ اس طرح کے ہمارے آقا بزرگ ان آقاؤں کی شان ہے۔ تو والدہ نے شکایت کی، اور اس کے بعد پھر آپ مرید ہوئے۔ مرید ہونے کے بعد ایسی شان ہوئی کہ پھر آپ نے لنگر تقسیم کرنا بھی بند کر دیا، اور 2 سال تک کے اجرے میں ہوتے تھے۔ آج بھی مورخین نے لکھا ہے کہ بابا فرید کے مزار کے پاس صابر پاک کا چلہ ہے۔ میری بڑی تمنا ہے کہ اللہ مجھے وہ دن دکھائے کہ میں بابا صاحب کا در دیکھوں۔
بڑی عظیم ہستی ہے جس کو فرید غریب نواز نے کہا ہے یکتائے روزگار، جس کو فرید بابا قطب نے کہا ہے. کیا شان کا مالک ہوگا وہ بزرگ. اور جہاں پر محبوب الہی جیسے لوگ اور جہاں پر صابر کلیر جیسے لوگ گھٹنے ٹیکتے ہوں، ان لوگوں کو اس ذات کا مقام کیا ہوگا. اور خاص طور پہ داتا صاحب، بابا صاحب کے ساتھ داتا صاحب کا مزار بھی دیکھنا چاہتا ہوں. بڑی تمنا اللہ مرنے سے پہلے وہ در دکھائے، اس لیے کہ ہم نے پڑھا ہے اور اپنے بزرگوں سے سنا ہے کہ جب بھی بابا فرید داتا صاحب مطلب میں نے بھی کہا نا ہمارے اصطلاح ہے، تو بابا صاحب بابا فرید کو کہتے ہیں اور داتا صاحب داتا علی اجوری کو کہتے ہیں. بابا فرید جب بھی داتا صاحب کی بارگاہ میں جاتے، لوگوں کو ہضم نہیں ہوگا لیکن یہ بابا صاحب کی زندگی میں لکھا ہے، جب بھی وہ داتا صاحب کی بارگاہ میں جاتے وہ پیروں سے چل کر نہیں جاتے، بلکہ جب لاہور پہنچتے تو لاہور کی سرحد شروع ہوتی تو کونیاں زمین پہ یوں رکھتے اور گھٹنے زمین پہ یوں رکھتے اور یوں رکھ کر کے اس شان کے ساتھ داتا کی بارگاہ میں جاتے اور کہتے لوگوں اس زمین پر قدم کیسے رکھوں جو داتا کی زمین ہے. اور داتا کون ہے؟ میرے دادا پیر نے کہا، غریب نواز نے، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناقصارا پیر کامل کاملارا رہنما. سبحان اللہ. بابا فرید یہ کہتے تھے، میرے دادا پیر نے کہا ہے کہ یہ کون ہے؟ یہ داتا صاحب کی شان ہے. اور داتا کی شان میں کبھی بیان کر چکا ہوں، غوث پاک کہتے تھے کہ اگر میرے دور میں داتا حیات ہوتے تو میں انہی کا مرید بن جاتا. یہ شان ہے داتا صاحب کی، اور اس شان سے اولیاء اللہ جاتے تب مرتبے. یہاں تو حال یہ ہے کہ جب تک گیٹ تک نہیں جائیں گے ان کی چپلیں نہیں اترتی، اور جو بہت باادب جاتے ہیں ان پہ فتوے لگتے ہیں، یہ کیسے جا رہے ہیں، یہ الٹے پیر کیسے آ رہے ہیں، او بے ادب تجھے کیا پتہ ان اللہ والوں کی شان کیا ہے. ان سے پوچھ جو ان کو پہچانتے ہیں. اور جب تک تیرا دل اللہ کی لقا سے مالا مال نہ ہو تو کبھی ان کے مرتبے کو پہچان نہیں سکتا، بے شک ان کے مقام کو پہچان نہیں سکتا. اس لیے کہ قدر والے جانتے ہیں کہ قدر والوں کی شان کیا ہوتی ہے. اہل فضل جانتے ہیں فضل کسے کہتے ہیں، اہل مرتبہ جانتے ہیں صاحب مرتبہ کون ہوتا ہے. تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں عرض کر رہا تھا کہ بابا صاحب کے یہاں تربیت پا رہے 2 سال تک باہر نہیں آتے. ایک دن بابا فرید الدین گنج شکر پر کیفیت طاری ہوئی استغراق کی، اور بابا فرید بھی استغراق میں ہوتے تو کئی دن گزر جاتے اسی حالت میں. لوگ آ کر کے لنگر کھا کر جاتے، لذیذ سے لذیذ غذائیں، اور بابا فرید کا گزر کس پہ ہوتا؟ کچے گولروں پر. کچے گولر کھاتے. اور ایک مرتبہ حضرت محبوب الہی خود کہتے ہیں کہ خانقاہ میں نمک نہیں تھا، لنگر کے لیے خوب ہے، خود کے ذاتی پکانے کے لیے نمک نہیں تھا. ہم اپنے جو خاص خلیفہ اور خاص مرید ہوتے ان کو لے کے کھاتے تھے کچے گولر ابال کر، بس یہ کہ حلال پیور حلال ہو، اس لیے کوئی چیز خرید کر کے نہیں کھاتے تھے جلدی. ایک دن حضرت محبوب الہی نے سوچا کہ کچے گولر تھوڑے سے کسی وہ کڑوے سے لگتے نا، اس کو اپنی زبان میں کیا کہتے ہیں؟ کڑوا بھی نہیں، اس کو کیا کہتے ہیں آپ لوگ؟ کسیلا جو لگتا ہے نا، یعنی وہ کھانے میں عجیب ٹرٹ جیسا لگتا ہے نا، اس کو کیا کہیں گے آپ؟ وہ آپ سمجھ گئے نا میں کیا کہنا چاہتا ہوں تھوڑا سا. تو حضرت محبوب صاحب نے سوچا کہ اس کو پکانا تو میرے ذمے پر ہے، تو ایک دکاندار سے نمک ادھار مانگ کر کے لایا. بابا صاحب جیسے کھانے کے لیے بیٹھے تو جیسے ہی لقمہ اٹھایا فرمایا کہ لقمہ شکایت کرتا ہے، اس سے شبہ کی بو آ رہی ہے، اس سے شبہ کی بو آ رہی ہے، شکایت کر رہا ہے لقمہ. تو کہا کہ پکایا کس نے، پانی کون لایا، لکڑی کون لایا، ہانڈی کس نے دھوئی؟ سب وہاں موجود ہی تھے. کہا حضور جہاں سے پانی آتا ہے پانی وہیں سے آیا، ہانڈی حضور جس طرح دھوئی جاتی ہے ویسے ہی دھوئی، لکڑی جہاں سے لانے کا حکم حضور وہیں سے آتی ہے. حضرت محبوب صاحب کہتے ہیں کہ میں تو شرمندہ پانی تھا، میں نے کہا حضور معاف کیجئے گا، میں نے آپ کی محبت میں سوچا کہ نمک ختم ہو گیا ہے، میں ادھار مانگ کر کے جو ہے وہ نمک لایا ہوں اور وہ ڈال دیا. فرمایا کہ یہ سب غریبوں میں تقسیم کر دو، اس لیے کہ درویشوں کو زیب نہیں دیتا. ادھار مانگ کر لایا ہوا کھانا اگر ہم کھائیں گے تو پھر اس وہ منزلیں کیسے طے ہوگی اس مقام پر. یعنی حرام تو اپنی جگہ ہے، ادھار مانگ کر لایا ہوا بھی وہ کھاتے نہیں تھے. یہ مرتبے اس لیے ملتے ہیں. یہ اولیاء اللہ کی زندگی اس لیے نہیں پڑھی جاتی، عرس اس لیے نہیں منایا جاتا
کہ کرامتیں سن کر نعرے لگا کر گھروں کو چلے جاؤ، ان کی استقامت دیکھو اور ان کو فالو کرو، تاکہ اللہ وہ منزلوں کا کچھ حصہ ہمیں بھی عطا فرمائے، ہمیں بھی کچھ عبرت ہو۔ تو میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، بس وقت ہو گیا، گفتگو سمیٹ لوں۔ بابا صاحب استغراق کی کیفیت میں تھے، بابا فرید رحمت اللہ تعالی علیہ اس کیفیت میں آتے اور صابر پاک کے حجرے کے دروازے کے پاس کھڑے ہو جاتے۔ مورخین نے لکھا ہے اب بھی اس حجرے میں ہر کوئی داخل نہیں ہو سکتا، اس حجرے میں اب بھی صابر پاک کا اتنا روب ہے، اتنا جلال ہے کہ ہر کسی کے بس کی بات نہیں کہ اس حجرے میں داخل ہو جائے، اور داخل ہو جائے تو اس میں ٹھہر جائے، ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے۔ وہ حجرہ بھی اللہ ہمیں دکھائے بابا صاحب کی نگری میں۔ تو بابا صاحب حجرے پر آتے اور پھر واپس چلے جاتے، آتے پھر جاتے۔ آئے تو تھے صبح کے وقت، فجر کے وقت دروازہ کھلا تھا، لیکن صابر پاک استغراق کی کیفیت میں تھے۔ سن لو صابر پاک کون ہے، میرے آقا صابر پاک کا مقام کیا ہے۔ ہمارے یہاں کرامتیں گڑی نہیں جاتی، گڑی وہاں جاتی ہے جہاں کرامتیں ہوتی نہیں، ہاں، یا پھر کرامتیں اس لیے گڑی جاتی ہے کہ آنے والا خطیب ان صاحب کرامت سے وابستہ نہیں ہوتا تو اس کو علم نہیں ہوتا۔ یہاں تو صابری خیرات اتنی ہے صابر پاک کے حوالے سے فقیر قادری کے پاس، اس طرح کی درجنوں محفل سجائیں، انشاءاللہ تبارک و تعالی صابری خزانہ ختم نہیں ہوگا۔ ہم اس در کے گدا ہیں الحمدللہ، اور ہمیں پتہ ہے ان کے مرتبے کیا ہیں، اور آپ تک اسی لیے پہنچانا چاہتے کہ ان کے مرتبے معلوم ہو جائے، ان سے وابستہ ہو جائے، ان سے وابستہ ہو جاؤ تاکہ ان کی برکتیں ملے۔ کیونکہ میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جن لوگوں نے اولیاء سے محبت کی ہوگی قیامت کے دن وہ اللہ کے برابر بٹھائے جائیں گے۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ بیٹھنے سے پاک ہے، حضور نے فرمایا اللہ کے ہم نشین ہوں گے۔ ہم نشین کا ترجمہ میں نے اسی لیے اللہ کے برابر کیا کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بٹھائے جائیں گے۔ وہ خدا جو اٹھنے بیٹھنے سے پاک ہے، وہ اللہ اپنے سامنے جو آمنے سامنے سے پاک ہے، ان کو بٹھائے گا جنہوں نے اللہ والوں سے اللہ کے لیے محبت کی ہے۔ فجر میں آئے دیکھا صابر پاک استغراق میں ہے، پھر چلے گئے، پھر اشراق کے وقت آئے دیکھا استغراق میں ہے، پھر آئے دیکھا استغراق میں، اور پوری رات رونے کی آواز حجرے سے آ رہی تھی، صبح دروازہ کھلا تھا۔ بابا صاحب نے دیکھا چاشت کے وقت استغراق کی کیفیت کا خاتمہ ہوا۔ جیسے انہوں نے بابا صاحب کو دیکھا صابر پاک اٹھ کر کھڑے ہو گئے، مرشد کی دست بوسی کی، قدم بوسی کی، اسے عرض کی حضور کیسے آنا ہوا؟ علی احمد رات حجرے سے رونے کی آواز آ رہی تھی، اس نے سوچا کہ ملاقات کر لوں، کیا بات ہے؟ اس کی حضور اتنا استغراق اور جذب کی کیفیت رہتی ہے کہ مجھ سے ملنے کے لیے صرف یا تو ولی آ سکتا ہے یا تو رجال الغیب آ سکتا ہے، عام آدمی مجھ سے ملتا کہاں؟ آج رات میں نے خواب دیکھا ہے، بعض مورخین کہتے خواب دیکھا ہے، اور اکثر صوفیہ جنہوں نے اس کا ذکر کیا ہے وہ فرماتے ہیں کہ میں نے عالم کشف میں یہ مشاہدہ کیا کہ میں آسمانوں کی طرف جا رہا ہوں۔ بابا فرید فرماتے ہیں آسمانوں کی طرف جا رہا ہوں اور میرے آگے آگے میرے مرشد بابا قطب ہیں اور وہ میرا ہاتھ پکڑ کر لے جا رہے ہیں۔ جب میں نے قدم بڑھایا تو بابا قطب نے کہا کہ صابر کو بھی ساتھ لو، علی احمد کو ساتھ لو، تو ہم نے تمہیں بلایا، تم ہمارے پیچھے پیچھے آئے۔ تم آسمانوں پہ پرواز کرتے گئے اور جب ہم اس منزل پر پہنچے جہاں مکان ختم ہو جاتا ہے، جہاں حدیں ٹوٹ جاتی ہے، اس مقام پر جب ہم پہنچے تو ہم نے دیکھا کہ وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک تخت پر جلوہ گر ہے اور اکابرین اولیاء وہاں موجود ہے۔ جب اس منزل پر ہم پہنچے تو وہاں پر بابا قطب نے میرا ہاتھ پکڑ کر اور تمہارا ہاتھ پکڑ کر ہم دونوں کو رسول اللہ کے سامنے کھڑا کر دیا اور ہم وہاں ادب سے بیٹھ گئے۔ تو حضور علیہ السلام اٹھ کر کھڑے ہوئے اور جب اللہ کے حبیب اٹھ کر کھڑے ہوئے تو پوری محفل اٹھ کر کھڑی ہو گئی اور جانے محفل کو دیکھنے لگی۔ تو حضور علیہ السلام نے تمہارا ہاتھ پکڑ کر کے کھینچا اور ہاتھ پکڑ کر کھینچ کر کے تمہاری پیٹھ پر ہاتھ رکھا اور پیٹھ پہ ہاتھ رکھ کے تھپ تھپا کر کہا ھذا ولی اللہ، یہ میرے صابر کی شان، مخدوم العالم، ھذا ولی اللہ،
یہ اللہ کا ولی ہے۔ پھر میں نے دیکھا حضور علیہ السلام نے جب اپنا دست اقدس ہٹایا تو محفل کے تمام اکابر اولیاء نے اسی طرح پیٹھ پر ہاتھ رکھ کے کہا ھذا ولی اللہ، سبحان اللہ، سبحان ھذا ولی اللہ۔ تو کہتے ہیں کہ وہ منظر دہرانے کے لیے میں بھی آ گیا ہوں اور پیٹھ پہ ہاتھ رکھ کے کہا ھذا ولی سبحان اللہ، اللہ، اور یہ سبحان کہہ کر کے باہر نکلے تو کسی کو خبر نہیں تھی کہ اندر کمرے میں کیا ہو رہا ہے۔ جب باہر نکلے تو وہاں جتنا مجمع تھا سب پکار اٹھا ھذا ولی اللہ، ھذا ولی اللہ، ھذا ولی اللہ۔ اور اس کے بعد پھر بابا فرید رحمت اللہ تعالی نے آپ کو خلافت عطا فرمائی، اور خلافت عطا فرمانے کے بعد آپ کو حکم دیا کہ کلیئر آج کل مشرکین کا بہت بڑا بت کدے کا جو ہے وہ ایک مقام ہے، اور اس کے ارد گرد بڑے بڑے بت ہیں، آج بھی ہیں، تو تمہیں وہاں جا کر اللہ کے دین کی خدمت کرنی ہے اور اس علاقے کو تم نے سنبھالنا ہے۔ اور اس طریقے سے حضرت سیدنا صابر پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کو آپ نے خلافت عطا کی۔